درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھی، جس مہینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے امید رکھی جاتی تھی، بفضل اللہ تعالی وہ مہینہ ہم نے پا لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ بتلایا جاتا ہے کہ صحابہ رمضان آنے سے پہلے تقریباً 6 مہینے سے یہ دعائیں مانگتے رہتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان عافیت سے پہنچا دینا، رمضان تک، رمضان ہمیں دکھا دینا، نصیب فرمانا۔ اور رمضان گزر جانے کے 6 مہینے تک
یہ دعا مانگی جاتی تھی کہ اے اللہ رمضان کے اعمال کو ہمارے قبول فرما لیجیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور سنت رہی ہے کہ آقا رجب کے چاند دیکھتے تب سے رمضان کو یاد فرماتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے شعبان میں بھی برکت ڈال دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دینا۔ رمضان دیکھے بغیر، رمضان نصیب ہوئے بغیر اے اللہ ہمیں موت نہ دینا، ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ خاص دعا ملتی ہے۔ وہ مہینہ جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھی آج ہمارے سامنے ہے، اور کیسی فضیلت والا مہینہ ہے۔ رات اور دن رمضان کے ہمیں اپنی آنکھوں سے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اہل اللہ اور اللہ والوں کی نظر میں رمضان کے دنوں میں اور غیر رمضان کے دن میں وہی فرق نظر آتا تھا جیسے ہمیں رات اور دن کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ رمضان کی رات میں اور غیر رمضان کی رات میں وہ فرق محسوس کرتے تھے جیسے ہمیں دن اور رات کے اندر فرق محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک، اس کی گھڑیاں اور اس کے ایام اور اس کی ایک ایک گھڑی مبارک ہے۔ رمضان المبارک کی تیاریاں اور اس کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ ہمارے گھر میں جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، مہمان کیا کھائے گا، کہاں بیٹھیں گے، اور ان کے لیے راحت اور آرام کا کیسا انتظام کیا جائے۔ طرح طرح کے ہم قلابے ملاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا مہمان ہے، ہمارا گھر آیا مہمان ہے، ہمارا قریبی ہے، معزز ہے، محترم ہے، ہم اکرام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہمان ہے رحمان کا۔ تو ہمیں اللہ کے مہمان کا بھی استقبال کرنا ہے اور اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ بہت ساری تیاریاں وہ بتلائی گئی ہے اور بتائی بھی جا رہی ہے۔ ایک تیاری رمضان کی یہ بھی ہے اور ایک استقبال رمضان کا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بہت سارے بوجھ ہیں۔ ایک بوجھ یہ بھی ہے کہ شیطان کی شرارت اور شیطان کے حملوں کا بھی ایک مستقل مومن کے دل و دماغ پر بوجھ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ذریعے سے شیطان کے بوجھ کو ہم سے ہلکا کر دیا، اتار دیا۔ جیسے شہروں میں مکۃ المکرمہ سارے شہروں کا سردار ہے،
تو ایسے ہی عربی کے شہروں میں، یعنی عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اردو میں شہر کہتے ہیں جو ٹاؤن ہوتا ہے، جو شہر ہے، بستی ہے، ہم اسے شہر کہتے ہیں، بڑا شہر۔ تو اردو کا شہر الگ ہے، عربی کا شہر الگ ہے۔ عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اردو میں شہر کہتے ہیں ٹاؤن کو۔ جیسے پوری دنیا میں تمام شہروں کا سردار مکۃ المکرمہ ہے، بالکل اسی طریقے سے تمام عربی کے شہر یعنی مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا سارے تمام سال کے مہینوں میں سردار ہے۔ اب دیکھیے، جیسے اردو کے شہر کا سردار مکۃ المکرمہ، وہاں بہت ساری اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اسی وجہ سے مکۃ المکرمہ کو اللہ نے تمام دنیا کے شہروں میں فضیلت عطا فرمائی۔ تحفہ حرم میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فضیلت اس شہر میں یہ دی ہے کہ 70 قسم کی ہوائیں اللہ نے دنیا میں چلائی، لیکن 70 قسم میں سے صرف ایک قسم کی ہوا وہ تمام دنیا میں پھیلی ہے، باقی کی 69 ہوائیں، 69 قسم کی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک شہر مکۃ المکرمہ میں عطا فرمائی۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں اللہ نے باقی ساری ہوائیں چلائی، جس سے وہاں بہت ساری بیماریاں جو ایسی ہے کہ وہاں نام کو بھی نہیں ملے گی۔ مکۃ المکرمہ کے فضائل میں لکھا ہے یہ بات، بہت ساری قسم کی بیماریاں ہیں جو مکۃ المکرمہ کے اندر اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو دیکھنے بھی نہیں ملے گی، ایک کیس آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شفا رکھی ہے، وہاں کے فضائل ہے، وہاں کا ایک خصوصیت ہے، ایک شان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سال کے 12 مہینوں کے سردار رمضان المبارک میں بھی اللہ رب العزت نے اسی قسم کے فضائل رکھے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں جیسے دجال داخل نہیں ہو سکتا، دجال مکۃ المکرمہ میں انٹر نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے قید کر لیا اور پکڑ لیا تاکہ میرے بندوں کے اعمال کے اندر یہ خرابی پیدا نہ کرے۔ شیطانیت کی وجہ سے بندوں کے اعمال خراب نہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سننے والی بہنوں، میں عرض کر رہا ہوں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ مبارک کی وجہ سے ہمارے بوجھوں کو ہلکا کر دیا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، تو ہم پر بھی ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے، لازم ہے کہ ہم بھی اپنے بوجھوں کو ہلکا کریں۔ اپنے بوجھوں کو ہلکا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے بوجھوں کو ہلکا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، اس ماہ مبارک کے فضائل سے، رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے خوب حصہ حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا اور آ کر پھر ایسے ہی چلا گیا، اور رمضان جیسا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنے بوجھوں کو ہلکا کریں، اپنے گناہوں کو معاف کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دوسروں کے قصوروں کو معاف کرے، دوسروں کے جو ہے ابولے پن کو ختم کرے۔ میں پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کی تیاریوں کے اندر، حج کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج سے پہلے قسم قسم کی تیاریاں ہوتی ہے،
لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، معافی شافی کرواتے ہیں۔ رمضان آیا، یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے، یہ بھی اسلام کا رکن ہے، جیسے حج اسلام کا رکن ہے۔ رمضان کا روزہ بھی اسلام کا رکن ہے اور دین اسلام کی بنیاد ہے، جیسے حج اسلام کی بنیاد ہے، رمضان کا روزہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ تو ہم جب حج کرنے سے پہلے معافی شافی کر لیتے ہیں، اپنے بوجھوں کو ہلکا کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان المبارک کے استقبال میں ہم اپنے بوجھوں کو ہلکا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اگر علماء اور فقہا سے پوچھیں گے کہ رمضان کا روزہ اور حج بیت اللہ، ان دونوں کے اندر کون سا فریضہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ان دونوں میں کون سی بڑی عبادت ہے، حج بیت اللہ یا رمضان کا روزہ؟ تو فقہاء کرام اور علماء اعظام جواب دیں گے کہ رمضان کا روزہ حج سے بڑی عبادت ہے۔ الحمدللہ، رمضان کا روزہ حج سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دلیل مانگے اور پروف اور ثبوت مانگے تو اس کی ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ابجو پتی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر صرف زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اگر حج فرض ادا کر دیا تو اب اس امیر اور مالدار پر بھی جو ہے دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا، جبکہ رمضان کا روزہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا روزہ فرض ہوگا۔ قرآن کریم نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے تو اس پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، یعنی روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا، فرض ہوگا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا، سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، زندگی میں جتنی مرتبہ آئے گا، فرمایا رمضان کا روزہ مومن پر فرض ہوگا، ہر سال فرض ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ حج جو ہے صرف امیر کے اوپر فرض ہے، مالدار پر فرض ہے۔ غریب انسان ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آنے جانے کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس غریب انسان پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ وہ ہر ایک پر فرض ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ عاقل، بالغ، مسلمان، مرد، عورت، سب پر رمضان کا روزہ فرض ہے، امیر ہو غریب ہو سب پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حج کی عبادت میں یوم عرفہ، عرفات کا میدان، 9ویں ذی الحج، جب حاجی وقوف عرفہ کرتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے عرفے کے دن میں، تو اس ایک دن میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، معاف کرنے والا، بخشش چاہنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ اے حاجیو، آج میں نے تمہیں سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو گے اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی۔ یہ اعلان ہوتا ہے وقوف عرفہ میں، عرفات کے میدان میں، عرفے کے دن میں حاجیوں کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ اعلان رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں ہوتا ہے، ہر لمحے میں ہوتا ہے، صرف ایک دن نہیں ہوتا، پورا مہینہ 30 دن تک یہ اعلان ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور افطار کے وقت میں فرما اللہ تعالیٰ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے۔ تو یہ مہینہ
رمضان کی جو عبادت ہے وہ حج سے بھی بڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں فقہا نے لکھا ہے کہ حج کا ثواب اللہ نے بتلا دیا ہے. حج کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ حاجی جو حج مبرور کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے. اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. حج کا ثواب بتلا دیا گیا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ نے فکس نہیں کیا، بلکہ حدیث قدسی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس روزے کے بدلے میں روزے دار کو مل جاؤں گا. یعنی روزے کا بدلہ حج کے بدلے سے زیادہ بڑا ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ حج اور روزے کے اندر روزے کی عبادت بڑی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، میری بہنوں، لیکن ہم نے دیکھا حج میں جانے والوں کو کہ وہ جانے سے پہلے بڑا اہتمام کرتے ہیں اس بات کا، معافی شافی کرتے ہیں. رمضان جب آتا ہے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. بلکہ رمضان سے پہلے 15ویں شعبان آتی ہے، لوگ طرح طرح کے میسج کرتے ہیں، ہماری بھول ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی قصور ہو گیا تو معاف کر دینا، اور یہ اور وہ اس طرح کے سارے میسج بھیجتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی تیاری نہیں ہوتی. مجھے ابتدائی باتوں میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں. فضائل رمضان بارہا ہم سنتے ہیں، بارہا ہم تعلیم میں، بیانوں کے اندر اہل اللہ اہل علم سے سنتے ہی رہتے ہیں. کتنے فضائل ہیں رمضان کے. میرے آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ، عظیم اور برکت والا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، تم پر بہت قریب ہے. وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دن میں روزے کو فرض کیا اور رات میں قیام کو اللہ نے سنت قرار دیا. اس مہینے میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو پورے مہینے کے اندر گشت کرتی ہے. پورے مہینے میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے حصے کو رحمت، دوسرے حصے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ فرمایا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور ایک نفل فرض کے برابر درجہ رکھتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان کے فضائل ہیں، ہم اس کو ہمیشہ سامنے رکھے. ہر گھڑی شیطان ہم پر حملہ کرے گا، شیطان ہمیں غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچائے، نفس سے بچائے، اور اس کی گھڑیوں کو، اس کے لمحات کو وصول کرنے کی پوری کوشش کرے. بے شک روزے دار کے لیے سو جانا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سو جانا بھی عبادت ہے، لیکن یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے، ہماری سستیوں کو دور فرمائے. پہلے ہی دن سے ہم اس کی کوشش کریں، جتنا ہو اس میں ہم کھانا پینا، سونا، لہویات اور اس طریقے کی ساری باتیں جو ہے لہو و لعب جو ہے اس سے ہم کم کر دیں، بچنے کی کوشش کریں. موبائل کا جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے، یوز ہے، اسے کم کر دے، اور جتنا ہو دعاؤں کی کثرت ہو، تلاوت کی کثرت کرے. مسجد میں زیادہ ٹھہرنے کی کثرت ہو، عادت ڈالے. سخاوت اور خیرات کی کثرت کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز آندھی کی طرح ہو جایا کرتی تھی.
تو ہم ماہ مبارک کے اندر اس بات کی کثرت کریں اور تراویح میں قرآن کریم کو سنیں اور سنتے وقت یہ سوچے کہ اس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو ہم جو ہے سن رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہی نازل کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تراویح کی عبادت میں اللہ نے ہم کو قرآن کریم جیسی دولت سے نوازا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، جاگنے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی وحی آئی غار حرا میں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کا معمول تھا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جو جبل نور پر ہے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، ساتھ میں توشہ اور کھانا بھی تھوڑا لے لیتے اور کئی کئی روز تک غار حرا کے اندر آپ قیام فرماتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کے لیے کھانا تیار کر دیتی، توشہ تیار کر دیتی، اور آپ مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے اور دنیا سے ہٹ کٹ کر، الگ ہو کر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نبوت ملنے سے 5 سال پہلے سے تھا، 1-2 روز کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، 5 سال سے آپ چلے جاتے تھے، یہ معمول تھا۔ اور ان 5 سالوں میں مخلوق سے ہٹ کٹ کر، اللہ کی طرف دھیان دے کر، غور و فکر کر کے، سوچتے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایسا مزکا، ایسا صاف کر دیا، ایسا منور کر دیا کہ پھر اس دل کے اوپر قرآن کریم کی آیات نازل ہونے لگی، اللہ کی وحی نازل ہوئی، اللہ کا نور نازل ہوا۔ آپ اس زمانے میں غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، قرآن کی ایک آیت نہیں تھی۔ آپ وہاں جا کر ملت ابراہیمی کے مطابق تھوڑی سی عبادت کرتے اور ایک لمبے زمانے تک آپ سر جھکا کر غور و فکر کرتے تھے، سوچتے رہتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، میں کیوں دنیا میں آیا، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ کائنات کو کیوں بنایا، آسمان اور زمین کیوں پیدا کیے گئے، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم اس میں کھیل کود کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر غار حرا میں اس طریقے سے مراقبہ اور سوچنے کے بعد، خاموش رہنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسا مانجھ دیا کہ پھر قرآن کریم کا نور آپ کے دل پر نازل ہوا۔ یہ ایک آخری بات اور آخری پوائنٹ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی ہے وہ سب رمضان کے مہینے میں آئی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی، حدیث پاک میں آتا ہے، سب رمضان کے مہینے میں آئی۔ پہلی وہی قرآن کریم کی جب غار حرا میں نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وہی بھی رمضان کے مہینے میں آئی، یعنی مہینہ رمضان کا تھا۔ قرآن نازل ہوا، پہلی آیت نازل ہوئی، وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ اور پھر جب قرآن اترا اور جب رمضان کا مہینہ ملا اور پھر آقا اس قرآن کو لے کر، اس وحی کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مجھے جو ہے آپ اڑا دو۔ جب گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی نیک خاتون ہیں، امہات المؤمنین ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی پہلی بیوی زوجہ ہے۔ جب تک وہ حیات رہی آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔
آقا کی ایک اولاد کے علاوہ باقی ساری اولاد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہے. بڑے فضائل ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابا آدم نے کہا کہ میں سارے انسانوں کا سردار بنایا گیا ہوں، سارے انسانوں کا سردار سوائے میرے ایک بیٹے کے، یعنی سارے انسانوں کا میں سردار ہوں لیکن ایک انسان کا نہیں، اور وہ بھی میری اولاد میں سے ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں اللہ نے اس کو مجھ سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی علماء نے بتلایا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے بڑھ کر فضیلت لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار اور امام بنایا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابا آدم نے یہ کہا تھا کہ میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں سوائے ایک انسان کے، اور وہ بھی میری اولاد میں سے ہے. اور پھر اس کی وجہ اور جو ہے اس کا راز بتلاتے ہوئے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو باتوں سے اللہ نے میرے اس بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے فضیلت عطا فرمائی ہے زیادہ. وہ دو باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی بیوی کی وجہ سے، ان کی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی تھی کہ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. میرا بیٹا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو مجھ سے فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا دین کے معاملے میں، جبکہ میری بیوی یعنی اماں حوا انہوں نے مجھے شیطان کی بات میں آ کر وہ شجر ممنوعہ کھلا دیا. ابا آدم علیہ السلام فرماتے کہ میری بیوی نے میرا ساتھ نہیں دیا، جبکہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا. دوسری بات ابا آدم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میرا جو شیطان تھا اس نے مجھے جنت سے باہر نکلوایا. میرے شیطان نے ایسا داؤں پیچ چلایا کہ میرے شیطان کے حملے کی وجہ سے مجھے اور میری بیوی کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں اتار دیا، جبکہ میرا وہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو شیطان، اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی شیطان، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. تو ابا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کا شیطان جو تھا وہ ان کا مرید ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے عرض کرنا ہے کہ پہلی وحی آئی، رمضان کا مہینہ تھا، اور جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اترا، پہلی وحی قرآن کی رمضان میں آئی. آپ اس قرآن کو لے کر گھر آ گئے اور گھر میں آ کر لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئے، چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے. آپ گھر کے اندر آ کر جو ہے بخار چڑھ گیا، گھر میں آ کر بیٹھ گئے تو فوراً دوسری وحی آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے نبی، یہ مہینہ آرام کا نہیں ہے، یہ مہینہ گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ جو ہے سونے کا نہیں ہے. قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو کھڑے ہونے کا، جاگنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. ہم بھی کوشش کریں اس بات کی. یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے سورہ مدثر، اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، اگر کوئی اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے
رکھوں گا. بس یہاں اس آیت میں اللہ نے اور بھی 5 حکم دیے ہیں. رمضان کے مہینے میں اور بھی 5 کام بتلائے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ابھی اس کا موقع نہیں ہے، بس ہم ابتدائی باتیں جو کرنی تھی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہے. گزشتہ رمضان ہم نے کیسا گزارا؟ گزشتہ رمضان گھروں میں تھے، مسجدیں بند تھی، تالے لگے ہوئے تھے، نمازیں گھر میں ہوئی، تراویح گھر میں ہوئی، گھروں میں لوگوں نے پڑھی، اور ساری عبادات گھروں میں ہوئی. خیرات کے کام بھی کم ہوئے. تو خیر اس مہینے میں اس سال اللہ نے ہمیں تھوڑا موقع دیا ہے. مسجدیں ابھی کھلی ہے اور جو ہے ہمارے لیے آسانیاں ہیں. ہم اس کو پورا وصول کرنے کی کوشش کریں اور خاص دعا فرمائیں جہاں جہاں تکلیف ہے، بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تو نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن تو شفا کا ذریعہ ہے. اے اللہ، قرآن صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کو بھی شفا کا ذریعہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روحانی بیمار، حضرت ابو سفیان جیسے پہاڑ جیسی طبیعت رکھنے والے، کفر پر جمے ہوئے روحانی مریض، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روحانی مریض قرآن کریم کے ذریعے شفا یاب ہوئے ہیں. اے اللہ، اس ماہ مبارک کے اندر جو قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے. خاص دعا فرمائے. تہجد کا بھی اہتمام ہو. رات میں جو ہے کم سونے کا جو ہے تھوڑا سا سونا کم کر دے، رات میں اٹھے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. تلاوت کا بھی اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت سے لوگ بیمار ہیں اور بہت سو نے انتقال ہو گئے تو انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے. آج پہلا روزہ انڈیا کے اندر ہمارے یہاں ہمارے والد محترم کے ماموں جان جو موڑاسا میں رہتے تھے، محمود خان پٹھان، وہ ہمارے والد صاحب کے ماموں جان ہیں، ہماری دادی کے بھائی ہیں. ان کا آج انتقال ہوا. پہلے روزے خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. بہت سے جوان اس کورونا کی بیماری میں انتقال کر گئے ہیں. بہت سے لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں اور جو ہے ایسی تکلیفوں کے اندر ہے. سانس کی تکلیف ہے، وینٹیلیٹر پر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سکون عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کے زہریلے وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے محسن بھائی RTO بروڈا میں، جن کے ذریعے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں. خیر، جو بھی سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے محسن بھائی کی اس قربانی کو قبول فرمائے. علماء سے جو محبت ہے اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الأبد الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا الہ العالمین، ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما. یا اکرم الاکرمین، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ، کار خیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. جو ماہ مبارک چل رہا ہے مولا، ہم بہت غافل ہیں، غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں. اے اللہ، ہماری سستیوں کو دور فرما کر اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے
پوری امت کے لیے رحمت مغفرت کا ذریعہ فرما، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ فرما۔ الہ العالمین آپ بڑے کریم ہیں، شاکر علیم ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ اے اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں نعمت شہر اللہ پر، ہم تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں نعمت بیت اللہ پر، ہم تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں نعمت رسول اللہ پر، اور ہم تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں نعمت کتاب اللہ پر۔ اے اللہ ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو مکمل شفا عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، سایہ عاطفت کو تادیر عافیت کے ساتھ ان کو قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین جتنے مرحومین ہیں اے اللہ ان کو شہادت کے درجے عطا فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما۔ تمام کار خیر میں حصہ لینے والے، دین کے کاموں میں اے اللہ اپنی جان مال کی قربانیاں لگانے والے اے اللہ سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی تیری رحمت میں آ گئے ہیں مولا، اے اللہ جنہیں قبر میں سلا دیا گیا، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جن کے ہم نے جنازوں کی نماز میں حصہ لیا، جن کی جنازے کی نماز پڑھائی، اے اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ہمارے والد محترم کے ماموں جان کا آج انتقال ہوا، اے اللہ ہمارے والد محترم کے ماموں جان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے خسر صاحب کا گزشتہ رمضان میں انتقال ہوا، یا الہ العالمین پورا رمضان کا اکثر حصہ ہمارے خسر کے ساتھ میں نے گزارا۔ گزشتہ رمضان ہم ان کے ساتھ تھے، آج وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین یا الہ العالمین تمام مرحومین ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ میرے خود ماموں جان کا انتقال ہوا، اے اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں میں، پہچاننے والوں میں، جاننے والوں میں، قریب اور بعید میں، اے اللہ سب کی مکمل، جن کا بھی انتقال ہو سب کی مکمل مغفرت فرما، ان کی روح کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اے اللہ ہمیں بھی رمضان والی موت عطا فرما، اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما، مسجد والی موت عطا فرما، تیرے پاک نبی کے شہر والی موت عطا فرما، حرام موتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام موتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن الرحیم۔